بلکہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی باتوں کو بیان کرنے کے لیے، غلط عقائد کو لوگوں میں رواج ڈالنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے ثابت کیا کہ میں فاطمی خاندان سے ہوں، میں علی بن طالب کے جو ہے خاندان سے ہوں، میں جعفر صادق خاندان سے ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے انہیں علم انصاف کے جو ہے مفسرین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حاکم بصرہ، جسے حاکم مصر بھی کہا جاتا ہے، منصور بن نزار، اس آدمی نے جو ہے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اور جب وہاں پر گیا تو اس نے جو ہے وہاں پر مصر کے اندر جو ہے تمام ایسے عقائد کو پیش کر دیا جو عقائد سراسر اسلام کے اور ایمان کے خلاف اور بالکل قرآن حدیث کے خلاف جاتے ہیں۔ اور دنیا والوں نے، انسانوں نے نہ قرآن کو دیکھا نہ حدیث کو دیکھا، بلکہ اس نے جو باتیں بیان کر دی اس کو مان لیا، تسلیم کر دیا اور کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد یہی آدمی جو ہے فاطمیوں کا جو اصل داخلہ ہوا مصر کے اندر 5 رمضان سن 362 ہجری میں جو ہے یہ مصر میں داخل ہوا، اور رسول اللہ وسلم کی وفات کے بعد 4 خلیفاؤں کا دور آتا ہے جسے خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ ان کے دور کے بعد امیہ دور کہا جاتا ہے، ان کے دور کے بعد بنو عباسیہ کہا جاتا ہے، ان کے دور کے بعد جو دور آتا ہے اسے فاطمی دور کہا جاتا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے فاطمی دور کے خاندان سے تعلق اس نے اپنے آپ بیان کر دیا تھا، لہٰذا 5 رمضان کو جو ہے یہ آدمی مصر میں داخل ہوا، اور وہیں سے جو ہے مصر کے اندر اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا اور وہاں پر حاکم بن گیا۔ اور جب حاکم بنا تو ظاہر بات ہے جب مصر کا بادشاہی جو ہے یہ اس عقیدے کا ہو تو اس نے جو ہے وہاں پر جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک میلاد کو شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میلاد علی، میلاد حسن، میلاد حسین، میلاد فاطمہ کے نام سے بھی جشن منایا اور جلوس کا اہتمام کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ایسا آدمی تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر عیسائیوں کے عقائد پائے جاتے تھے، مجوسیوں کے عقائد پائے جاتے تھے، اور یہ ان کی عیدیں منایا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا آدمی جو عیسائیوں کے عیدوں کو مناتا ہو، ایک ایسا آدمی جو مجوسیوں کی باتوں کو پر عمل کرتا ہو، جو ان کے تہواروں کو اپنا مانتا ہو، کیا ایسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسے آدمی کی باتوں کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ اصل حقیقت ہے عید میلاد النبی کی۔ یہاں سے جو ہے اس عید کا رواج ہوا، اور یہیں سے اس عید کو جو ہے منانے کا جو ہے لوگوں میں اہتمام کیا جانے لگا۔ اس کے بعد اور جو اصل بات ہے، جو بنیادی بات ہے، جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بشر اور نور کی وضاحت، یہ عید میلاد منانے والے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ نام تو دے دیا عید میلاد النبی کا جلسہ یا جلسہ عید میلاد النبی۔ میلاد کہا جاتا ہے پیدائش کو، میلاد کے معنی برتھ اور پیدائش کے ہوتے ہیں، یہاں میلاد یعنی برتھ ڈے۔ تو اگر ان سے آپ پوچھیں کہ ان کا عقیدہ آپ اسلام کے بارے میں کیا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور تھے، آپ علیہ السلام ایک نور تھے۔ اور پھر ان سے یہ پوچھئے کہ پھر کیا یہ پیدا ہوئے، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ ہاں پیدا بھی ہوئے۔ ان سے یہ پوچھئے کہ پیدا ہونا کس کا وصف ہے، پیدا ہونا کس کا وصف ہے، یقیناً یہ پیدا ہونا انسان کا وصف ہے۔ اور اس کے علاوہ جوان ہونا کس کا وصف ہے، یہ انسان کا وصف ہے۔ شادی کرنا کس کا وصف ہے، یہ انسان کا وصف ہے۔ ان لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں تھیں، یہ بیٹیاں ہونا کس کا وصف ہے، انسان کا وصف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے تھے، بیٹا ہونا کس کا وصف ہے، یہ انسان کا وصف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کا انتقال ہوا، یہ مرنا اور انتقال فرمانا کس کا وصف ہے، یہ انسان کا وصف ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جبرائیل کا بھی پیدائش کا منایا گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ میکائیل کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل کی وفات ہوئی؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اسرافیل کو جو ہے عیسائیوں کی شادیاں ہوئی؟ یہ تمام جو فرشتے ہیں یہ نور ہیں، اور نور اور بشر کے اندر یہ فرق پایا جاتا ہے کہ بشر پیدا ہوتا ہے اور نور پیدا نہیں ہوتا۔ بشر شادیاں کرتا ہے اور نور شادی نہیں کرتا۔ بشر کے بیٹیاں ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اور نور کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتے۔ بشر جو ہے مر جاتا ہے اور نور نہیں مرتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ جب تمام کائنات ختم کر دی جائے گی اس وقت نور کہاں ہوگا؟ یہ اس وقت یہ بات ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام فرشتوں کو وفات دے دے گا، ان کو موت دے دے گا، لیکن آج تمام کے تمام فرشتے زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں ہے۔
یہ مسئلہ ہے نور اور بشر کا۔ اب آئیے بدعتیوں کے اور یہ عید میلاد نبی منانے والے جو علماء ہیں ان کے عقائد کا، ان کے خیالات کا تھوڑا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اپنی زبانوں کو کہاں تک بیان کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کی زبان سے جو بیان کر رہے ہیں کیا واقعی ہو سکتا بھی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو نعیم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ کی پیدائش کا وقت آیا تو اس رات آمنہ خاتون کے گھر میں تمام جنت کی حوریں آئی، اور اس کے علاوہ آگے لکھتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ بھی ان کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے، اور جب آمنہ خاتون کے جسم سے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ اور دلیل میں کیا ہے؟ نہ بخاری کا حوالہ، نہ مسلم کا حوالہ، نہ قرآن کا حوالہ، نہ ابو داؤد کا حوالہ، نہ ترمذی کا حوالہ۔ حوالہ ہے تو کیا ایسا حوالہ کہ ہم نے 8 سال کے اندر نہ اس کتاب کو کبھی دیکھا، نہ کبھی پڑھا، اور نہ کبھی اس کا نام سنا، المواہب الدینیہ۔ یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، بس اس کتاب کے اندر کتاب کا نام لکھ دیا اور کہا کہ بی بی آسیہ آ گئی، بی مریم ان کے پیدائش کے دن ان کے گھر میں آ گئی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کلا ان کتاب الفجار فی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ نہیں جانتے کہ سجین کیا ہے، سجین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سجین ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے شاہ فرمایا کہ علیین کے بعد اللہ نے شاہ فرمایا کہ علیین بھی ایک مقام ہے۔ سجین اور علیین یہ 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسانوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ سجین کے اندر ان لوگوں کی روح کو رکھا جاتا ہے جو لوگ کافر مشرک ہوتے ہیں، اور علیین کے اندر ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ احادیث اور قرآنی آیات کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا ہو، اگر اچھا ہے تب بھی واپس نہیں آ سکتا، اگر برا ہے تب بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بی مریم ان کے گھر میں آ گئی اور آسیہ ان کے گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آگے اور بیان کرتا ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا اسلام سے سوال کیا کہ میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، اللہ نے آپ کو کس سے پیدا فرمایا؟ اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے پیغمبر کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس نور کو جنت کے اندر سیر کرایا، اور اس نور سے پہلے نہ اللہ و قلم تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ سورج چاند ستارے تھے، اور نہ ہی کوئی چیز تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے عرش کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے پہلے پانی پر تھا، اور اس وقت نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ فرشتے تھے، اور نہ کوئی مخلوق دنیا میں پائی جاتی تھی۔ اس وقت سے عرش تھا۔ اور یہاں پر حدیث کیا بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نور کو پیدا کیا، اور اس نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس نور کے 4تھے حصے سے جو ہے کائنات کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ تو اس طرح اس نے بیان کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور سے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد دلیل کے لیے کوئی کتاب نہیں، دلیل کے لیے کوئی کتاب نہیں۔ اور یقیناً یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، خصوصاً نوجوان سے میری درخواست ہے کہ جب کوئی آدمی بھی یا کوئی مولوی بھی یا کوئی مولانا بھی آپ کے سامنے کسی بات کو بیان کر دے، اور بات بیان کرنے کے وقت یہ بات کہیں کہ اس بات کو اللہ رسول نے شاہ فرمایا ہے، اور دلیل کے طور پر اگر کسی معتبر کتاب کا حوالہ نہ دیں تو یقیناً آپ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور ثبوت پوچھیں۔ کیونکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، ہم اگر دنیا معاملے کے اندر جاتے ہیں تو معمولی کپڑا اگر خریدنا ہو تو اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ کپڑا اچھا ہے، کپڑا برا ہے، کب پھٹے گا، اس میں کیا کیا ہو جائے گا، یہ تمام تحقیق ہماری ہوتی ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، ہماری زبانیں خاموش، ہمارا قلم خاموش، ہمارے
خاموش اور